یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قوم سمود کا میٹنگ ہال ہے، یعنی اسمبلی ہال آپ کہہ لیں، جہاں پہ وہ بیٹھ کے مشورے کیا کرتے تھے۔ یہ دو بت ہیں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، ایک کا نام تھا بشرا اور دوسرے کا نام تھا آرا، اور انہوں نے اپنی زبان میں اس کے اوپر یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ یہ زبان ہے قوم سمود کی۔ اس کے علاوہ بڑی حیران کن چیز آپ کو دکھاؤں کہ یہ پہاڑ کے اندر ایک گھر جو کہ ادھورا ہے، آدھا حصہ اوپر والا بنا ہوا ہے اور آدھا حصہ ابھی ادھورا ہے، جس کے بارے میں یہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ شخص اپنے لیے گھر تراش رہا تھا، لیکن اسی دوران اللہ کا عذاب ان پر آ گیا، اور عذاب کی وجہ سے اس گھر کا آپ دیکھیں کیا حشر ہوا ہے۔ یہ اس عذاب کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کیا تھا۔ یہ قوم سمود کا وزیر اعظم ہاؤس ہے، یعنی ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ یہاں پہ رہتا تھا، آپ اس کو صدارتی محل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ پورا ایک ہی پہاڑ کو تراش کے بنایا گیا ہے۔ اس گھر کو یونیسکو کی طرف سے عالمی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک چٹان ہے جو بالکل انسان کی شکل کے مشابہ ہے، سر، پھر آنکھیں، ناک، ہونٹ، ٹھوڑی اور گردن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اس وقت سعودی عرب کے شہر علا میں ہوں، اور آج ہم یہاں سے جائیں گے مدائن صالح، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود آباد تھی۔ وہ جگہ علا شہر سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ 2 گھنٹے کا ٹور ہوتا ہے، لیکن میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہر چیز آپ کو دکھاؤں گا تاکہ یہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے۔ یہ جگہ جہاں ہم ابھی ہیں اس کا نام ہے ونٹر پارک، عربی میں الحدیقۃ الشتوی۔ اس کی لوکیشن میں نیچے دے دوں گا۔ یہاں سے بسیں چلتی ہیں مدائن صالح کے لیے، صبح 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ان کی ٹائمنگ ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں اپنی گاڑی پارک کریں، اور یہاں جو ٹکٹ آفس بنا ہوا ہے وہاں سے آپ اپنی ٹکٹ خریدیں گے۔ بڑوں کے لیے یہ ٹکٹ 90 ریال کی ہے اور بچوں کے لیے 45 ریال کی۔ پھر یہاں سے بسوں کے ذریعے مدائن صالح لے جایا جاتا ہے۔ اس قوم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 26 جگہ تذکرہ فرمایا مختلف صورتوں میں، کیونکہ مشرکین مکہ ہر سال تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہوئے یہاں سے گزرتے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا بھی ان کی بستیوں سے گزر ہوا تھا۔ بہرحال مشرکین عرب سال میں 2 سفر کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رحلۃ الشتاء والصیف سے تعبیر فرمایا، سردی کا سفر اور گرمی کا سفر۔ سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے تو قوم عاد کی بستیوں سے گزر ہوتا تھا، اور گرمیوں میں ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے تو قوم سمود اور قوم لوط کے علاقوں سے گزرتے تھے۔ اس لیے ان قوموں کے واقعات عبرت کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ قوم سمود عرب کی قدیم ترین اقوام میں شمار ہوتی تھی۔ قرآن پاک کے اسلوب سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں سب سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پھر قوم عاد، قوم سمود، پھر قوم لوط اور قوم شعیب، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بعض مفسرین نے اندازہ کیا ہے کہ قوم سمود کو گزرے ہوئے تقریباً 5000 سال ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا شجرہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قوم عاد کے ان لوگوں کی اولاد میں سے تھے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اس لیے ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ فنی مہارت سے نوازا تھا۔ یہ اپنے رہنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور ایک جگہ فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ یہ اپنی اسی طاقت کے نشے میں آ کر حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کرتے تھے: فَأْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ آپ لے آئیں وہ عذاب جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں۔ ایک موقع پر یہ کہنے لگے کہ اگر آپ پہاڑ سے اونٹنی نکال کر ہمیں دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، پہاڑ ایک دم پھٹا، اندر سے ایک غیر معمولی قد کاٹ کی حاملہ اونٹنی نکلی اور اس نے بچے کو جنم دیا،
یوں ان کا منہ مانگا معجزہ اللہ نے ان کو دکھا دیا، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے مانگے ہوئے معجزے کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اس کی صورت یہ بنی کہ ان کے علاقے میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا جہاں سے لوگ بھی پیتے تھے اور جانور بھی اسی کنویں کا پانی استعمال کرتے تھے۔ تو اونٹنی ایک دن وہ سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن کنویں کا پانی ان لوگوں کے استعمال کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ لوگ پانی کی تنگی کا شکار ہو گئے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی ان کے لیے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یعنی سارا پانی ہمارے اور ہمارے جانوروں کے لیے رہے گا۔ یہ 9 لوگ تھے جو اس قبیلے کے بڑے سردار تھے جنہوں نے یہ بیٹھ کے مشورہ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اونٹنی کو قتل کروا دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب ان کی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت سمجھایا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہ ان کے جو رسول تھے حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ اونٹنی کو یا اس کے پانی کو مت چھیڑنا، نہیں تو تم اللہ کے عذاب کا نشانہ بن جاؤ گے۔ انہوں نے اس بات کو بہت ہلکا لیا اور ایک شخص تھا قیدار بن سالف، اس کو تیار کیا کہ وہ اونٹنی کو قتل کرے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذِ انبعث أَشْقَاهَا، اللہ نے فرمایا کہ وہ پوری قوم کا سب سے بدبخت ترین انسان تھا، اس نے یہ کام کیا اور یوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے یہ لوگ مستحق ہو گئے۔ جب اونٹنی شہید ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ اب ان کے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد یہ اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب، کہ 3 دن کے بعد ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن ان لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب تو عذاب آ کے رہے گا۔ تب انہوں نے توبہ کرنے کی بجائے ایک اور منصوبہ بنایا کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو حضرت صالح علیہ السلام بھی نہیں رہیں گے۔ پلاننگ یہ کی کہ رات کو اندھیرے میں ہم ان کے گھر پر حملہ کریں گے اور انہیں شہید کر دیں گے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی ناپاک منصوبے کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک ان کی منصوبہ بندی تھی اور ایک ہماری منصوبہ بندی تھی، تو دیکھو کون اپنے منصوبے میں کامیاب رہا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نشان عبرت بنا دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں پر بیک وقت 2 قسم کا عذاب آیا تھا، ایک تو زلزلے کا عذاب جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، اور دوسرا عذاب تھا ایک ناقابل برداشت چیخ جس کا تذکرہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو یہ 2 قسم کا عذاب ان پر بیک وقت نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ان کے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر نازل ہوا، فَسَوَّاهَا، اور اللہ نے سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے کے بعد کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ایک جگہ فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کو ہم نے جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا۔ تو یہ تھی قوم سمود جن کے پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے گھر 5000 سال گزرنے کے باوجود اپنی جگہ موجود ہیں، جو ایک طرف تو ان کی جسمانی طاقت کا پتہ دیتے ہیں اور دوسری طرف انسانیت کے لیے عبرت ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اتنی طاقتور قوم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں۔ یہی اس جگہ کو دیکھنے کا مقصد تھا کہ یہ کیسے کیسے لوگ تھے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چل پھر کے دیکھو، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، کہ تم سے پہلے جو نافرمان تھے ان کا ہم نے کیا حشر کیا۔ تو
تو یہ ان کے پہاڑوں میں بنے ہوئے گھر ان کے حشر کو زبان حال سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کہاں